ہمیں سب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور آج روم میں ہوگا۔ اگر امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو غیر حقیقی مطالبات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکی صدر کی ایران پر حملے کی دھمکی کے باوجود عمان میں مذاکرات کے بعد سے ایران سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کو ہر صورت معاہدہ کرنا ہوگا، معاہدہ نہ کیا تو حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی ایک عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک موقف۔ امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور آج روم میں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کا سربراہ نیٹو سے یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال ہوا۔ مارکو روبیو نے جنرل مارک روٹے کو جنگ بندی کے لیے امریکی منصوبے سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ یوکرین میں امن کے لیے امریکی تجویز قبول کر لی جائے گی۔ اگر یوکرین اور روس جلد معاہدہ نہیں کرتے تو امریکہ ثالثی سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسرائیلی جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد ترک کرنے سے انکار۔ اسرائیل کو لبنان کے علاقے خالی کرنے ہوں گے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ امریکہ لبنان حکومت پر دباؤ دے رہا ہے۔ حزب اللہ کو ہتھیاروں سے دستبردار کیا جائے۔ اسرائیل سے حالیہ جنگ کا حزب اللہ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل قیدی رہا کرے، حملے بند کرے، لبنانی سرزمین کو مکمل خالی کرے، پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا شام پر پابندیوں میں کمی کرنے کا عندیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت پابندیوں میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ شام کے شمالی مشرقی علاقے سے امریکی فوج کا انخلا جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ شام میں 8 ہوائی اڈوں میں سے 3 کو بند کرنے جا رہا ہے۔ شام دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ دمشق سے امارات کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ کا شام پر پابندیوں میں کمی کرنے کا عندیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت پابندیوں میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جنوبی اور شمالی غزہ میں کھلے آسمان تلے پڑے بے گھر فلسطینیوں پر حملے ہوئے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 50 فلسطینی اسرائیلی بربریت سے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی مشرقی غزہ میں ٹینکوں سے گولہ باری کی گئی۔ خان یونس اور المواسی میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی بمباری کی گئی۔ بڑے جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی تعداد 51,100 ہو گئی۔ غزہ میں فوٹو جرنلسٹ فاطمہ حسنہ بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئیں۔ ملکی معاملات کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ قرضوں سے نجات ملکی آمدن میں اضافے سے ہی ممکن ہے۔ قرضوں کی وجہ سے معیشت پر بوجھ پڑا، ہمیں اس چنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ مختلف عدالتوں میں زیر التوا کھربوں روپے کے ٹیکس کیسز کے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ ٹیکس محصولات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 27% اضافہ قابل ستائش ہے۔ راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ وزیر اعظم FBR پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ FBR کے چیئرمین راشد لنگڑیال، منسٹر فائننس اور آپ سب نے مل کے بے پناہ کوشش کی اور اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے آپ نے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری جو ریونیو ریسیٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے۔ There is no point in crying over spilt milk. What has happened in the past has happened. But one thing is very important, and that is we must reflect, learn our lesson from the past. ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے قرضوں کو ہم ان کو رینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، تیزی سے ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت متنازع کینال منصوبہ فوری طور پر روکے ورنہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چل سکے گی۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
میرے پاس فارم 47 ہے، نہ سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ عمر کوٹ میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر تھے، 17 جماعتوں کو شکست ہوئی، یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ سندھ والے پاکستان کچے کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ریگستان آباد کرنا ہے تو کریں، لیکن ہم سندھو پر سودا نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے، نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں کہ عمر کوٹ کے حد تک پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی ایک پیج پہ تھے۔ اس صوبے کے عوام مرد حر صدر زرداری پاکستان کھپے کہنے والے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے زراعت کے شعبے کی جو پالیسیز ہیں ان کو درست کرنا ہے تاکہ وہاں معاشی ترقی ہو، زراعی شعبے میں ترقی ہو۔ اگر آپ نے چولستان کو، اگر آپ نے تھر پارکر کو آباد کرنا ہے تو بسم اللہ، مگر سندھو پہ ہم سودا نہیں کریں۔ کینالز منصوبہ نہیں بننے دیں گے، سندھ کے حصے کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ کینالز کے معاملے پر باقی جماعتیں مصنوعی احتجاج کر رہی ہیں۔ اگر کوئی سندھ کے پانی کا بچاؤ کر سکتا ہے تو وہ بلاول بھٹو ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جلسے سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کینالز کے معاملے پر سازش کی گئی۔ عمر کوٹ کے عوام نے سازش کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ پیپلز پارٹی عوام کے اعتماد پر پورا اترے گی، کبھی بھی سندھ کے حق پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ممبر نے خطاب میں کہا ہے کہ اسلام آباد والوں سن لو، کینالز منصوبہ منظور نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے پہلے ہی کہا تھا کہ کینال منصوبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر کوئی دریائے سندھ کا، سندھ کے پانی کا بچاؤ کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور بلاول بھٹو زرداری ہے۔ سندھ کے حصے کا ایک قطرہ پانی بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ کوئی بھی کنال انڈس ریور سسٹم پہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو آج ہمارے چیئرمین صاحب جن کی کال پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہاں پہ پورے پیپلز پارٹی کے جالے ورکر جمع ہوئے ہیں اور سب اپنے چیئرمین کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے، سندھ کے مزدور کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے، سندھ کے کسان کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے، وہ پانی جو ہمارے لیے جینے اور مرنے کا مقام ہے، اس پہ ہم ایک آواز ہے۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی گئی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل مکمل کر لیے۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا فوج کو قانون آئین سے متصادم ہے؟ ہمارا 1973 کا آئین بڑا مضبوط ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا 9 مئی پر کسی کا ادارے نے احتساب کیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب اٹارنی جنرل دیں گے۔ رپورٹ میں دیکھیں۔ آئینی بینچ کے روبرو فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب الجواب دلائل مکمل۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ پک اینڈ چوز کس طرح سے کیا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کیس کی نوعیت کے مطابق اسے انسداد دہشت گردی عدالت یا ملٹری کورٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 8(3) میں کیا ہے؟ کیا سویلین اس کے زمرے میں آتے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اگر کوئی سویلین فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جسٹس نعیم اختر اخوان نے ریمارکس دیے، یہ صرف ممبرز کے لیے ہے اور اگر اس میں سویلین کو لانا ہوتا تو پھر اس میں الگ سے لکھا جاتا۔ 73 کے آئین میں پہلے والے 2 آئینوں کی بہت سی چیزیں ویسے کے ویسے ہی آ گئی ہیں۔ مارشل لا ادوار میں آئین میں بہت سی چیزیں شامل کی گئیں، آئینی ترامیم کر کے مارشل لا ادوار کی چیزیں تبدیل کی گئیں اور آئین کو اصل شکل میں واپس لایا گیا، لیکن اس میں بھی آرمی ایکٹ کے حوالے سے چیزوں کو نہیں
نہیں چھیڑا گیا. خواجہ حارث نے موقف اپنایا. 21D میں جرم کی نوعیت بھی بتا دی گئی ہے. آرمی ایکٹ میں جن جرائم کا ذکر ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا اگر سول جرائم بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آئیں تو سب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا آرمی ایکٹ میں ممبر ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ہے, اس کا کیا مطلب ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے جب کہہ دیا گیا کہ ممبر آف آرمڈ فورسز تو کیا بچ گیا. خواجہ حارث نے موقف اپنایا. ممبر ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ایک پروویژن ہے, مکمل قانون نہیں. کورٹ مارشل آئینی طور پر تسلیم شدہ ہے. کورٹ مارشل زمانہ جنگ نہیں زمانہ امن میں بھی ہوتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے خواجہ صاحب ایسا نہ ہو نمازیں بخشوانے آئے اور روزے گلے پڑ جائیں. آرٹیکل 202 کے تحت دو طرح کی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ. جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا ملٹری کا قانون آئین سے ٹکراتا ہے, ہمارا 1973 کا آئین بڑا مضبوط ہے. خواجہ حارث نے کہا فیئر ٹرائل کورٹ مارشل کارروائی میں بھی ہوتا ہے. پریزائڈنگ افسران قانونی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ملٹری کی 12-13 تنصیبات پر حملے ہوئے. ملٹری تنصیبات پر وہ حملے سیکیورٹی کی ناکامی تھی. کیا 9 مئی پر کسی کا ادارے نے احتساب کیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا اس سوال کا جواب اٹارنی جنرل دیں گے. عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت 28 اپریل تک ملتوی کر دی.